مارچ 2022 میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے تحریک عدم اعتماد چلائی جاتی ہے۔ اس تحریک کے نتیجے میں 10 اپریل کو عمران خان کو ان کی وزارت سے برطرف کر دیا جاتا ہے۔ عمران خان کے برطرف ہونے کے بعد ان کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے ان تمام واقعات کے پیچھے امریکہ ہے اور نئی آنے والی گورنمنٹ ایک امپورٹڈ گورنمنٹ ہے جو امریکہ کے کہنے پر بنی ہے۔ اس امریکی مخالف بیانیے کی وجہ سے عمران خان اور ان کی جماعت کی مقبولیت میں اتنا زیادہ اضافہ ہوا کہ اگلے آنے والے بائی الیکشنز میں عمران خان نے گورنمنٹ کے خلاف 20 میں سے 15 سیٹوں پر ریکارڈ کامیابی حاصل کی۔ پاکستانی عوام کی امریکہ سے اس قدر مخالفت اور نفرت کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ جب پاکستان بنا تھا تب پوری دنیا میں 2 بلاکس تھے، ایک امریکن بلاک اور دوسرا رشین بلاک۔ امریکن بلاک میں کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام تھا، جبکہ رشین بلاک میں کمیونزم کا کانسیپٹ تھا۔ جب بھی کوئی نیا کنٹری بنتا تھا اسے ان دونوں میں سے کسی ایک بلاک کا حصہ بننا پڑتا تھا۔ یہ دور سرد جنگ کا دور تھا جس میں رشیا اور امریکہ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے تھے۔ 1947 میں پاکستان اور انڈیا کے علیحدہ ہونے کے بعد سب سے پہلے انڈین وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو امریکہ کی طرف سے امریکن بلاک کا حصہ بننے کی پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر اس آفر کو ٹھکرا دیا کہ انڈیا کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنے گا، جبکہ حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی کیونکہ انڈیا کا زیادہ جھکاؤ رشیا کی طرف تھا۔ انڈیا سے ٹکرائے جانے کے بعد امریکہ نے پاکستان کو دعوت دی اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 3 مئی 1950 کو امریکہ کا پہلا دورہ کیا، جس کے بعد پاکستان باقاعدہ طور پر امریکن بلاک کا حصہ بن گیا۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان امریکن بلاک کا حصہ کیوں بنا؟ پاکستان چونکہ ایک نیا ملک تھا اور اسے سیکیورٹی کے بہت سارے مسائل درپیش آ رہے تھے۔ انڈیا کی جانب سے پاکستان کو بہت کم وسائل فراہم کیے گئے تھے، جبکہ دوسری جانب جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ ایک پاورفل سٹیٹ کے طور پر سامنے آئی، کیونکہ اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرائے تھے اور اس کے علاوہ اس خطے میں امریکہ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا۔ اسی وجہ سے پاکستان نے امریکہ کو اپنے لیے بہتر سمجھا اور باقاعدہ طور پر امریکن بلاک کا حصہ بن گیا۔ 19 مئی 1954 کو پاکستان اور امریکہ کے درمیان میوچول ڈیفنس اسسٹنس ایگریمنٹ ہوا، جس کے مطابق یہ طے کیا گیا کہ اگر پاکستان پر کوئی مشکل وقت آیا تو امریکہ پاکستان کو ہر قسم کی مدد فراہم کرے گا۔ پاکستان بہت خوش ہوا کیونکہ پاکستان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر انڈیا کے ساتھ اس کی جنگ ہوتی ہے تو امریکہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے رشین کمیونزم کو روکنے کے لیے 3 ملٹری الائنس بنائے، جن میں نیٹو، سیٹو اور سینٹو شامل تھے۔ نیٹو نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن 1949 میں بنائی گئی، سیٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگنائزیشن 1954 میں بنائی گئی، جبکہ سینٹو سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن 1955 میں بنائی گئی تھی۔ سینٹو کو پہلے بغداد پیکٹ کا نام دیا گیا تھا، لیکن عراق کے علیحدہ ہونے کے بعد اس کا نام تبدیل کر کے سینٹو رکھ دیا گیا۔ امریکہ کی جانب سے بنائے گئے ان ملٹری الائنسز میں موجود ممالک کی امریکہ کی طرف سے مدد کی جاتی تھی تاکہ وہ سوویت یونین یا رشیا کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیں اور کمیونزم کو بڑھنے سے روکیں۔ ان میں سے 2 ملٹری الائنس کا پاکستان باقاعدہ طور پر حصہ بن گیا، جن میں سیٹو اور سینٹو شامل تھے، اور یوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ 1958 میں پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا گیا اور ایوب خان پاکستان کے صدر بن گئے۔ ایوب خان ایک پرو امریکن یعنی امریکہ کے بہت بڑے سپورٹر تھے۔ 1958 میں ہی ایوب خان کے دور میں پشاور میں موجود بدابر ایئر بیس کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اور امریکہ نے اس ایئر بیس کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس ایئر بیس میں امریکن ملٹری اور امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA کے علاوہ کسی بھی پاکستانی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی اور یوں پاکستان میں ایک منی امریکہ بنا دیا گیا۔ 1960 میں U-2 نام کا ایک امریکی جاسوس طیارہ بدابر ایئر بیس سے رشیا کی طرف گیا اور حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ آلموسٹ پاکستان اور رشیا کے درمیان جنگ ہونے والی تھی، لیکن عین موقع پر پاکستان نے رشیا سے معافی مانگ لی۔ اب یہاں پر امریکہ نے پاکستانی سرزمین کو اپنے مفاد کے لیے رشیا کے خلاف استعمال کیا اور پاکستان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ پاکستان نے ایسا ہونے دیا۔ اس کے بعد 1965 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ کی شروعات ہوئی
اب پاکستان یہاں پر بڑا خوش تھا کیونکہ پاکستان کو یہ امید تھی کہ امریکہ پاکستان کو ہر قسم کی مدد فراہم کرے گا، کیونکہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میوچول ڈیفنس اسسٹنس ایگریمنٹ ہوا تھا اور پاکستان سیٹو اور سینٹو کا ممبر تھا۔ لیکن یہاں آ کر بھی امریکہ نے ایک دفعہ پھر اپنے مفاد کو دیکھا اور پاکستان کی کسی قسم کی کوئی مدد نہیں کی۔ دوسری طرف سوویت یونین یعنی رشیا نے کھل کر انڈیا کی حمایت کی اور انڈیا کو مدد فراہم کی۔ اسی طرح 1971 کی جنگ میں بھی امریکہ نے پاکستان کو کسی قسم کی کوئی مدد فراہم نہیں کی اور پاکستان سے یہ کہا گیا کہ امریکہ صرف اور صرف پاکستان کی مدد سوویت یونین کے خلاف لڑنے میں کرے گا، کیونکہ اس میں امریکہ کا اپنا مفاد شامل تھا۔ ان تمام واقعات کے بعد پاکستان کو اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ امریکہ ایک قابل اعتبار دوست نہیں ہے۔ دسمبر 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت آئی۔ اس دور کو پاکستان کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے آتے ہی امریکہ کی پرواہ کیے بغیر جنوری 1972 میں نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ 1973 میں پاکستان نے سیٹوں سے علیحدگی اختیار کر لی، جس کے بعد پاکستان اور رشیا کے تعلقات میں کافی حد تک بہتری آئی، کیونکہ پاکستان نے اس الائنس سے علیحدگی اختیار کی تھی جو رشیا کے خلاف بنا تھا۔ اس دور میں پاکستان کی خارجہ پالیسی آزادانہ اور نیوٹرل تھی اور پاکستان کے رشیا اور امریکہ دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے۔ اس کے بعد 1977 میں پاکستان میں ایک دفعہ پھر مارشل لا لگا اور ضیاء الحق پاکستان کے صدر بن گئے۔ دسمبر 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا اور سوویت افغان وار کی شروعات ہوئی۔ یہ جنگ 1989 یعنی اگلے تقریباً 10 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف افغانستان کا ساتھ دیا اور آپریشن سائیکلون کی شروعات کی۔ آپریشن سائیکلون ایک کوڈ نیم تھا اس پروگرام کا جس کے تحت امریکن انٹیلیجنس ایجنسی CIA افغان طالبان اور مجاہدین کو رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے ٹرین کر رہی تھی۔ پاکستان بھی امریکہ کے ساتھ اس آپریشن میں شامل ہوا اور اس کا سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان کو ہی اٹھانا پڑا، کیونکہ پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنائی گئی تھی وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ اس کے علاوہ 40 لاکھ کے قریب افغانی ہجرت کر کے پاکستان آئے اور پاکستان بہت زیادہ انسیکیور ہو گیا۔ 1985 میں جب امریکہ اس خطے میں پاکستان سے کافی حد تک اپنا کام نکلوا چکا تھا، تب امریکہ نے اس نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے پاکستان پر پابندیاں لگانی شروع کر دی، جس کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی۔ امریکہ کی جانب سے پریسلر امینڈمنٹ پاس کی گئی، جس کے تحت پاکستان کو فراہم کی جانے والی ہر قسم کی اکنامک اور ملٹری فنڈنگ کو روک دیا گیا۔ 1988 میں سوویت یونین نے افغانستان سے نکلنا شروع کیا اور 1989 تک یہ مکمل طور پر افغانستان سے نکل گئے۔ سوویت یونین کے افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ کا اس خطے میں مقصد پورا ہو چکا تھا اور سوویت یونین کے نکلتے ہی امریکہ اینٹی طالبان بن گیا۔ وہی طالبان جنہیں امریکہ نے آپریشن سائیکلون کے ذریعے رشیا کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا تھا اور جو سوویت افغان وار میں امریکہ کے لیے ہیرو تھے، اب امریکہ انہی طالبان کے خلاف ہو گیا تھا۔ 1996 میں جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو پاکستان، سعودی عربیہ اور UAE نے سب سے پہلے اس حکومت کو تسلیم کیا، جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان سے کافی حد تک ناراض ہو گیا۔ 28 مئی 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے اور پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی نیوکلیئر پاور بن گیا، جس کے بعد ایک دفعہ پھر امریکہ کی جانب سے پاکستان پر بہت ساری پابندیاں لگا دی گئیں۔ ان ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی بغیر امریکہ کی پرواہ کیے اس نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد 11 سپتمبر 2001 میں 9/11 کا واقعہ پیش آیا۔ 11 ستمبر کی صبح 4 کمرشل پیسنجر پلینز کو ہائی جیک کر کے امریکہ پر اٹیک کیا گیا۔ ان 4 پلینز میں سے 2 پلینز ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرائے، تیسرا پلین پینٹاگون میں کریش کر گیا اور چوتھا پلین پینسلوینیا میں کریش ہوا۔ اس اٹیک میں تقریباً 3000 کے قریب لوگ مارے گئے۔ اس واقعے کا ذمہ دار افغانستان میں موجود طالبان کے گروپ القاعدہ کو ٹھہرایا گیا، جس کو اسامہ بن لادن لیڈ کر رہے تھے۔
9/11 کے بعد امریکہ نے وار آن ٹیرر کے نام سے افغانستان کے خلاف جنگ شروع کر دی اور پاکستان کو امریکہ نے ایک دفعہ پھر اپنا ساتھ دینے کے لیے مجبور کیا۔ یہ دور جنرل پرویز مشرف کا دور تھا اور پاکستان ایک دفعہ پھر امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے افغانستان کے خلاف جنگ میں داخل ہوا۔ اس جنگ میں بھی پاکستان کو صرف اور صرف نقصان اٹھانا پڑا۔ 2004 سے لے کر 2018 تک امریکہ کی جانب سے پاکستان پر تقریباً 409 ڈرون سٹرائکس کیے گئے، جس کے نتیجے میں بہت سارے بے گناہ شہری مارے گئے اور پاکستان کی خود مختاری کی مکمل طور پر خلاف ورزی کی گئی۔ امریکہ کی جانب سے ہمیشہ ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے ہمیشہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کی ترقی صرف اسی صورت ممکن ہے جب پاکستان کی خارجہ پالیسی ایک آزادانہ خارجہ پالیسی ہوگی اور پاکستان کے حکمران اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ پاکستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، پھر چاہے وہ امریکہ ہو، رشیا ہو یا افغانستان ہو۔ جب تک پاکستان ان ڈو مور کے مطالبات کو مانتا رہے گا تب تک پاکستان کا نقصان ہوتا رہے گا۔ بالکل امریکہ کے حق میں ہو جانا یعنی پرو امریکنز بن جانا، یا بالکل امریکہ کے خلاف ہو جانا یعنی اینٹی امریکنز بن جانا، ان دونوں صورتوں میں پاکستان کی ترقی ممکن نہیں۔ پاکستان تبھی ترقی کرے گا جب امریکہ، رشیا، افغانستان اور باقی تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے گا اور ہمیشہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرے گا۔